بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. گرامی مرتبت فیض درجت حضرت علامہ مولانا سعید قاسمی صاحب مقدس اللہ العالی، حضرات سامعین محترم، مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ آج تراویح کے بعد درس کی محفل میں اصول پاکستان اور دو قومی نظریہ اس پر گفتگو کی جائے. یہ بڑا اہم یہ صرف نظریاتی عنوان نہیں ہے بلکہ یہ عملی عنوان بھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک پریکٹیکل، ایک بہت خاص تحریک اور اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جدوجہد جو کی گئی، تو اسی کے نتیجے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا. عنوان ہمارا اپنے وطن عزیز کے ساتھ حب الوطنی کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور یہ دین اسلام سے محبت کا ثمرہ بھی ہے. دیکھیے، رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے، سیرت طیبہ کے عنوانات ہمارے سامنے. اگر اپنی ایک آزاد اور الگ ریاست کا تصور نہ ہوتا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نافذ کیا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ہجرت نہ فرماتے. انہوں نے اپنے آبائی علاقے مکہ المکرمہ سے اسی لیے ہجرت کی تھی تاکہ دین اسلام کے فروغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں اس وقت تک کا صحیح معنوں میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں نہ لایا جائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مسلسل مکہ المکرمہ میں
اس حوالے سے عرض کرتے رہے، نامساعد حالات پیش آئے، ایسے حالات ہو گئے کہ مسلمانوں پر بے سر و سامانی کے عالم میں ظلم و ستم کی حد ہو گئی۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کتنا ہی کوئی غلامانہ زندگی گزارتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر قضا آ گئی رضائے الہی سے تو قضا کے بعد اس بے جان جسم، اس کی لاش کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہ ملے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے بڑے ظلم کیے، ابھی حال ہی میں پچھلے 10 روز سے مسلسل آسام اور برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو قاتلین ہیں، جو فساد کر رہے ہیں، وہ دریا میں لاشیں بہا دیتے ہیں، لیکن فوجی حکومت ہے وہ مفسدین کا ساتھ تو دے رہی ہے، لیکن پھر لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کے بڑے سے گڑھے میں اجتماعی طور پہ دفن بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بے گور و کفن زمین کے اوپر چھوڑ دیا ہو، چیل کووں کو کھانے کے لیے لاش چھوڑ دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے گزشتہ چند سالوں میں 20 برس پہلے، 15 سے 20 برس پہلے کروشیا میں عیسائی مملکت نے کوسوو اور بوسنیا کے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا۔ اب تک اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، ایک ایک قبر سے 500 اور 2,000 لاشیں بھی نکلی، لیکن دفن تو کیا گیا نا۔ مکۃ المکرمہ میں اسلام کی جو سب سے پہلی شہادت عمل میں آئی، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان دونوں کی پاکیزہ لاشوں کو مسلمان کندھوں پر لیے لیے پھرتے رہے، دھوتے رہے۔ کبھی جنت المعلا جاتے تو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، کبھی مقبرۃ الشبیکہ آ جاتے تو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بالکل اجازت ہی نہیں ملی۔ ہر جگہ مشرکین نے رکاوٹ ڈال دی کہ ان کو دفن نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے، یہ نا ظلم کی انتہا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکۃ المکرمہ میں پیارے آقا مدنی تاجدار نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی یہ دلی آرزو رہی کہ اے اللہ، تیرے جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، ان احکامات کو نافذ بھی تو کرنا ہے، تو ان احکامات کے نفاذ کے لیے، ان احکامات کو آئین کی شکل دینے کے لیے، ان احکامات کو دستور اور منشور بنانے کے لیے اور پھر اس دستور پر عمل کرنے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے، اور مکۃ المکرمہ میں ایسی کسی ریاست کا تصور فی الحال ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حسن الوہیت کی جلوہ گاہوں اور اپنے جمال ربوبیت کی بارگاہوں میں بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مجدہ عطا فرمایا تھا۔ یہ معراج شریف کوئی محض فرضیت نماز کے لیے ہی نہیں ہوئی تھی، ایک اسلامی ریاست کے قیام کا مجدہ، ایک اسلامی ریاست کے قیام کی بشارت، ایک اسلامی ریاست کے قیام کی نوید، ایک اسلامی ریاست کے قیام کا محل وقوع، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا اپنے محبوب کو، اسی لیے اپنے حسن الوہیت کی جلوہ گاہ میں بلایا تھا۔ تو معراج شریف میں یہ سب کچھ عطا ہوا۔ اسلام کو شان و شوکت کیسے ملے گی، اسلام کو غلبہ کیسے حاصل ہوگا، اسلام کو اقتدار کیسے ملے گا، اور کس زمین پر اقتدار ملے گا، اور جس زمین پر اقتدار ملے گا تو وہاں ریاست کیسے بنائی جائے گی،
اور اس ریاست میں قوانین کیسے ہوں گے اور ان قوانین پر عمل کیسے ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف کے ذریعے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ترشح فرما دیا تھا، ظاہر فرما دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے ایک وعدہ لیا، اور وعدہ یہ لیا، بعض منتشر مضامین یہ احادیث میں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کبھی کسی نے آ کر اپنی بے سر و سامانی کا، قسمہ پرسی کا اور مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم، مار پیٹ اور دہشت کا اظہار کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت جلدی یہ ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں، بہت جلدی تبدیلی آنے والی ہے، بہت جلدی ہم اللہ کے حکم سے یہاں سے ہجرت کریں گے اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے کہ جہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدہ بھی لیا کہ کیا تم اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کی قبروں کو چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ کیا تم اپنے زمین اور جائیداد کو چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ کیا تم اپنا مال و متاع قربان کر دینے پر تیار ہو جاؤ گے؟ اگر تمہارے اندر ایثار کا جذبہ ہے اور تم یہ سب کچھ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑنے پر تیار ہو، تو پھر میں تم کو ایک ایسی آزاد فضا میں سانس لینے کی بشارت دیتا ہوں کہ جہاں کوئی تم پر روک ٹوک نہیں ہوگی، جہاں عملاً تم اسلامی قوانین کے تحت اپنی زندگی گزار سکو گے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ایک اللہ کے حکم سے گراؤنڈ بنایا، صحابہ کرام کے ذہن کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے سبب بھی بنایا کہ مدینۃ المنورہ سے لوگ خود آ گئے، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور دین اسلام پر اور جذبہ خیر خواہی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت و نبوت پر ان سے بیعت بھی لی. اسی لیے تاریخ اسلام میں یہ بیعت مشہور ہے. اگرچہ 3 دفعہ مدینۃ المنورہ سے وفود آئے تھے، لیکن 2 بڑی بیعتیں مشہور ہیں، تو اسی لیے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کہا جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ہدایت کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے روانہ بھی کر دیا تھا، تاکہ یہ ان کے اندر دین اسلام کی سمجھ بوجھ وہ قائم کریں اور وہاں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت تیزی کے ساتھ ہو، تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہمارے پہنچنے کے بعد ہمیں وہاں اجنبیت کا احساس نہ ہو، کیونکہ کسی نئی سرزمین پر جب کوئی جاتا ہے تو وہاں اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ عملی اقدامات یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی، وہ اپنا معاشرہ، اپنی طرز معاشرت میں، اپنے زندگی کے انداز میں وہ آزاد رہے، وہ کسی کا پابند نہ ہو. کیونکہ اگر کسی کا پابند ہوگا تو اس کو نماز ادا کرنے کے لیے آزادی نہیں ملے گی، وقت نہیں ملے گا. تو اپنی طرز معاشرت ہونی چاہیے. جب اپنی طرز معاشرت ہوگی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو دیکھیں بھالیں، تو ہمیں اس کے لیے اپنی عبادت گاہیں بھی تعمیر کرنی ہوں گی، ہمیں اپنے قوانین پر عمل کرنے کے لیے اپنی ریاست کی بھی ضرورت ہوگی. تو یہ ایک
یعنی کامن سینس کی بات ہے، اور اسی کے لیے ہر کوئی جد و جہد کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم بھی کہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے اور پھر اس ریاست کی حفاظت بھی کی جائے، کیونکہ پھر جہاد کو فرض بھی اسی لیے کیا گیا۔ جب تک ریاست نہیں تھی جہاد فرض نہیں تھا۔ مکۃ المکرمہ میں حضرت بلال پر کتنا ظلم ہوا، جہاد فرض نہیں ہوا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت سمیہ کی شہادت، حضرت یاسر کی شہادت، ٹھیک ہے، لیکن کوئی جہاد کی فرضیت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ مدینۃ المنورہ میں حضور علیہ السلام جب پہنچ گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو فرض کیا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سال با سال 2 ہجری میں، یعنی مدینہ پہنچنے کے 1 سال کے بعد ہی غزوہ بدر ہو گیا رمضان المبارک میں، پھر دوسرے سال 3 ہجری میں غزوہ احد ہو گیا، پھر اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہو گیا۔ یہ مختلف غزوات ہوتے رہے۔ تو اسلامی ریاست کا قیام یہ بہت ضروری ہے تاکہ مسلمان اپنی معاشرتی زندگی میں آزاد ہو جائے۔ یہی مقصد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک، چاہے ایک مسلمان باقی رہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی اسلامی زندگی میں آزاد ہو، کسی دوسرے کا پابند نہ ہو۔ آزادی کا تصور یہ ہے کہ دنیا کے تمام ان لوگوں کو جو اپنی دانش میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم کے اعتبار سے لوگوں پر حاکم ہیں، ہم دانش کے اعتبار سے لوگوں پر حاکم ہیں، ہم تدبر کے اعتبار سے، ہم تمدن کے اعتبار سے، ہم ترقی کے اعتبار سے، کوئی کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، یعنی کسی کے پاس غذائی اجناس زیادہ ہے، کسی ملک کی پیداوار زیادہ ہے تو وہ کہے گا جی میری پیداوار زیادہ ہے لہذا مجھے میری اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ عرب ممالک میں اور امریکہ میں پیٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہیں کہ ہمیں اس بنیاد پر کہ توانائی اور وسائل ہمارے کنٹرول میں ہیں لہذا ہماری حکمرانی کو اور ہمارے غلبے کو تسلیم کیا جائے۔ تو آزادی کا تصور، مسلمان کی آزادی کا تصور یہ ہے کہ وہ کسی کے غلبے کو تسلیم نہیں کرتا، مسلمان کسی کا محکوم نہیں ہے، مسلمان ہر ایک کی غلامی سے نکل کر اپنے آپ کو جب اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دیتا ہے تو یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دوسرے کی غلامی میں ہوگا تو یہ آزاد نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو سب کی غلامی سے نکالنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب اور امت کے مطلوب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ان کی غلامی میں دے دینا، یہی آزادی، اسی کو آزادی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت دے کر آزاد کرایا تھا، اپنے پاس سے ایک غلام بھی دیا اور بہت تنو مند اور طاقتور غلام دیا اور کئی ہنر جاننے والا غلام دیا اور پھر پیسے بھی دیے اور اس کے بدلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور پھر اس کے بعد راستے میں ان کے والد مل گئے، وہ نابینا تھے، حضرت ابی قحافہ، وہ کہنے لگے تمہارے غلام خریدنے کی بڑی شہرت ہے، کیا بات ہے، اور کیا ابھی بھی کوئی غلام خرید کے آ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں میں نے یہ غلام خریدا۔ تو انہوں نے ایسے ٹٹول کر کے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کے بازو تو پتلے پتلے ہیں، یہ کیسے خریدا؟ کہا فلاں غلام کو دے کر کے اور اتنے پیسے دے کر کے خریدا۔ کہنے لگے وہ غلام، اس کے بازو تو بڑے موٹے تھے،
وہ طاقتور تھا اور یہ تو بچہ ہے، تو اس کو کیوں لیا؟ تو کہا اس کو میں نے لے لیا، کہا تو اپنی غلامی میں رکھو گے؟ کہا نہیں، اس کو آزاد کرنے کے لیے خریدا ہے، آزاد کرنے کے لیے خریدا ہے۔ تو اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت بلال کو حضور کی غلامی میں دے دیا۔ تو جو حضور کی غلامی میں آ گیا در حقیقت وہ آزاد ہو گیا، ہر چیز سے آزاد ہو گیا، فکر و غم سے آزاد ہو گیا، رنج و محن سے آزاد ہو گیا، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے آزاد ہو گیا، دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو گیا، دوسروں کے طعن و تشنیع سننے سے آزاد ہو گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی پناہ میں، اپنے دامن میں لے لیا۔ تو حضور کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا، سمجھ لیجئے وہ آزاد ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، اور سچی اور حقیقی آزادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اسی لیے بر صغیر پاک و ہند میں اس مقام پر جتنے بھی ہمارے مسلم حکمران رہے، انہوں نے اپنی اسلامی ریاست کی حفاظت کی، اگرچہ حفاظت کرنے میں کما حق کامیاب نہ ہو سکے۔ مختلف وقتوں میں کبھی مسلمان بھی باہم برسر پیکار ہو گئے، کبھی ان کے مرہٹوں سے مقابلے رہے، ہندوؤں سے مقابلے رہے، بعض دوسری اقوام سے بھی مقابلے رہے، لیکن اس کے باوجود دہلی جو پایہ تخت تھا، دہلی جو کہ دارالسلطنت تھا، اور اسے تقریباً 900 سال تک، بہت بڑی مدت، اتنے عرصے تک جو ہے اس کو اسلام کے قلعے کی حیثیت حاصل رہی دہلی کو۔ اور پھر جب انگریزوں نے مسلمانوں کی آزادی سلب کر لی اور چھین لی، اور پھر ہندوؤں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے لگے، مسلمان براہ راست دو حکومتوں کے غلام ہو گئے، ایک برٹش گورنمنٹ کے، اور پھر دوسرے صوبائی سطح پر یا اضلاع کی سطح پر ہندوؤں کے غلام ہو گئے۔ تو انگریزوں کی عملداری وفاق کی سطح پر تھی، اور ہندوؤں کی عملداری صوبائی سطح پر یا ضلعی سطح پر تھی۔ تو مسلمان بہت زیادہ پریشان۔ انگریزوں کی حکومت میں جتنی بھی یعنی گورنمنٹ کی نوکریاں وہ زیادہ تر ہندوؤں کو ملتی تھی۔ انگریزوں نے جتنے بھی بلدیاتی سطح پر انتخابات کروائے تو اس میں ہندوؤں کو ہی بلدیاتی سطح پر وہ مقام ملا کہ جس کے اعتبار سے ایک محلے میں، ایک اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر انہیں پورا پاور حاصل ہو گیا ہر کام کرنے کا۔ تو مسلمان بہت پیچھے ہو گئے۔ اس اعتبار سے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مسلمانوں نے اس قسمہ پرسی اور بے سر و سامانی کے عالم میں جب کوئی بات یعنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، تو مسلمانوں نے پہلے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ آزادی کی تحریک شروع کی۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے علم الکلام کے امام مانے جاتے تھے، انہیں بڑے بڑے اساتذہ اور علماء اور محققین امام المتکلمین کہتے تھے، تو وہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فتویٰ مرتب فرمایا جہاد آزادی کا، اور اس فتوے کو بعض بڑے بڑے جید اور مقتدر علماء سے انہوں نے اس پر صائب رائے حاصل کی، انہوں نے دستخط کیے کہ آپ کا لکھا ہوا فتویٰ ٹھیک ہے، ہم اس کی تائید کرتے۔ تو اس اعتبار سے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں ایک تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے میں اور اس کی قیادت تمام سنی علماء اور سنی زعماء کے ہاتھ میں تھی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت امام بخش صہبائی
رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ڈاکٹر خیر آبادی اکبر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت فیض احمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ احمد اللہ مدراسی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی صدر الدین آزردہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بڑے جید اور مقتدر علماء، حضرت علامہ مولانا شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان سب نے مل کر یہ تحریک چلائی، مسلمان جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جہاد کے لیے امیر المجاہدین کا ہونا وہ ضروری ہے، اور مغل بادشاہ میں اب بہادر شاہ ظفر صاحب علیہ الرحمہ یہ آخری تاجدار ہیں، لہذا ہم ان کی قیادت و سیادت میں سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے ان کے پاس گئے اور ان کو اپنا امیر مقرر کیا، اور اس کے بعد ان کی قیادت میں باقاعدہ ایک ہی وقت میں جو مجاہدین کو ترتیب دیا گیا کہ وہ انگریزوں کی جو فوجی چھاونی ہے اس چھاونی پر حملہ کر کے وہاں پر قبضہ کر لیں، اور پھر انگریزوں کو جو ہے جو حربی کافر کے طور پر سامنے آئے تو اس کو قتل کر دیں، اور اگر کوئی مطلب لڑتا نہیں ہے تو اس کی گرفتاری عمل میں آئے، یا پھر انگریز جو ہے یہ سرزمین چھوڑ کر کے بھاگنے پہ مجبور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ فرار ہو جائے۔ تو اس طرح ہماری یہ سلطنت جس کو انگریزوں نے بڑی چاپلوسی اور سازش کے ساتھ ہم سے چھینا تھا، تو ہم اپنی پرانی سلطنت کو بحال اور قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس ضمن میں بعض بڑے غدار تھے، اور ان غداروں نے اس میں بہت ہی برا کردار ادا کیا۔ مجھے اس میں چند نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں بڑی بے باکی اور جرت کے ساتھ عرض کرتا بھی ہوں، اور کئی جگہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور آپ کو پھر سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس زمانے میں انگریزوں نے جن علماء کو یا جن دانشوروں کو بڑے بڑے خطابات دیے تھے، تو یہ خطابات بلا وجہ نہیں دیے گئے تھے، یہ اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ انگریزوں کے لیے خدمات انجام دیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے جو نام لیے، شاہ احمد اللہ مدراسی ان کو شہید کر دیا، مولانا امام بخش صاحبائی ان کے صاحبزادوں کو، ان کی صاحبزادیوں کو، اور ان کے ایک داماد کو، ان کو باقاعدہ شہید کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مولانا کو کہ آپ کو تو ہم مقدمہ چلائیں گے، لیکن آپ کے بچوں کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی نسل تو چلتی رہے، لہذا یہ دریا ہے، جمنا کے کنارے کھڑے تھے، بنارس کی بات ہے، کہ آپ اپنے ان بچوں کو کہیں کہ یہ بھاگ جائیں، تو یہ جتنی جلدی تیر کر کے دریا کو پار کر لیں گے تو ہم ان کو نہیں ماریں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ مولانا نے منع کیا اپنے بچوں کو کہ ایسا نہ کرنا، یہ انگریز یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تم جیسی دریا میں اترو گے اور تیرتے ہوئے آگے بڑھو گے یہ پیچھے سے گولی مار دے گا۔ بچوں نے یہ بات نہیں سنی، تو سب بچے جیسی دریا میں اترے انگریز نے گولیاں چلا دی، ان کو شہید کیا۔ مولانا امام بخش صاحبائی کو کہا کہ آپ بھی اگر بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگیں، انہوں نے کہا خبردار، میں سینے پہ گولی کھاؤں گا، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اب دیکھیے مولانا امام بخش صاحبائی ان کو انگریز گولی دیتا ہے نا، یعنی گن شوٹ پہ رکھتا ہے، شاہ احمد اللہ کو گن شوٹ پہ رکھا ہے، مولانا فیض احمد بدایونی صاحب کے پیچھے لگے رہے، ان کا پتہ نہیں چلا آج تک کہ کس جگہ اور کہاں ان کو شہید کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی ان کو گرفتار کر کے وہ کالا پانی کی سزا دے دی گئی، جزائر انڈیمان پہنچا دیا گیا، اور وہاں پر حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی پہنچایا۔ کسی کو بھی کوئی اعزاز، کوئی لقب، کوئی خطاب تو انگریزوں نے دیا ہی نہیں، تو جن کو دیا تو وہ سارے کے سارے چاپلوسی کرنے والے تھے جن کو یہ خطابات انگریزوں نے دیے تھے۔ اب دیکھیے آپ کو میں نام لیتا ہوں، شبلی نعمانی
آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے اپنے نصاب کی، شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، خان بہادر کا خطاب سر سید احمد خان کو دیا گیا، اور سر کا خطاب بھی دیا گیا۔ اسی طریقے سے الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، مولوی محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ یہ سب کے سب غداران وطن تھے، غداران وطن۔ انہوں نے وطن کی آبرو کا سودا کیا، انہوں نے اپنے اہل وطن کی جان کا اور ان کی عزت و ناموس کا سودا کیا، بلکہ میں یہ اگر کہہ دوں کہ انہوں نے دین کی ناموس کا سودا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دین کی ناموس کیا ہے؟ دین کی ناموس در حقیقت ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان سب نے اس کا سودا کیا، اور باقاعدہ خود اپنی خود نوشت میں اس نے لکھا، سر سید احمد خان نے، کہ میں نے کس کس طریقے سے بعض مولویوں کو پکڑوایا، انگریزوں کو جا جا کر کے شکایت کی اور ان کو پکڑوایا، اور میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے اس کے عوض میں 5 روپے ملتے ہیں، 5 روپے ملتے ہیں، اس کو پیسے ملتے تھے۔ وہ ایک مولوی کو پکڑوائے، ایک عالم دین کو 5 روپے مل جاتے تھے۔ تو اب آپ ذرا سوچئے، مجموعی طور پر انگریزوں نے ایک دو نہیں، عوام کی بات نہیں کرتا، تعداد اتنی ہے کہ آپ حیرت کر جائیں گے اور دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے کہ 1-2 ہزار کی بات نہیں ہے، 25,000 علماء حق کو انگریزوں نے شہید کیا۔ 25,000 بہت بڑی تعداد ہے یہ، یعنی یہ پاکستان، یہ بنگلہ دیش اور یہ نیپال اور یہ ہندوستان کی مکمل سرزمین، اتنے بڑے ٹکڑے میں 25,000 علماء کو چن چن کر انگریزوں نے شہید کیا، اور ہندو بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور ان لوگوں نے بھی باقاعدہ اسلام دشمنی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب ایسے عالم میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ضروری تھا کہ مسلمان اگر کوئی جد و جہد کے اقدامات میں ناکام ہو جاتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ تو بظاہر جنگ آزادی، تحریک آزادی بظاہر ناکام ہوئی، اور اسی سر سید احمد خان نے اس کو غدر کہا ہے نا، غدر، غدر کہتے ہیں یعنی جہاں بلوا ہو جائے، تو اس نے جنگ آزادی کو غدر کہا، اور باقاعدہ اس کی کتاب ہے، اس کتاب میں پورا اس نے غدر کی داستان لکھی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا اور انگریزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ غیر مقلدین نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا۔ مولوی نذیر حسین دہلوی، اس کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا تھا، اور وہ غیر مقلد تھا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس نے باقاعدہ اپنی خود نوشت میں الحیات بعد الممات، اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو چند مسلمان نوجوان ایک انگریز میم کو پکڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ کھینچا تانی کر رہے تھے، تو میں نے ان کو ڈانٹا، تو میری بزرگی کو دیکھ کر وہ نوجوان چلے گئے، اور میں انگریز میم کو اپنے ساتھ حفاظت سے اپنے گھر لے آیا، اور میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا، اور کئی دن تک اپنے گھر میں رکھا، اور اس کے بعد جب تھوڑے سے حالات پرسکون ہوئے اور جب انگریز بٹالین کوئی فوج میرے علاقے سے گزری تو میں نے باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ انگریز میم کو ان کے حوالے کر دیا۔ مولوی نذیر حسین دہلوی نے خود لکھا ہے، اس سے پوچھو کہ تم تو نامحرم تھے نا اس عورت کے، عورت تو عورت ہوتی ہے، وہ مسلمان عورت ہو یا انگریز عورت ہو، تم نے اپنے گھر میں اسے رکھا کیسے رکھا؟ اتنے عرصے تک جب اپنے گھر میں رکھا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جہاں ایک مرد اور ایک عورت جو کہ اجنبی ہوں جمع ہو جائیں تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کم از کم اتنے عرصے تک تو شیطان اس کے گھر میں رہا، مولوی نذیر حسین دہلوی کے گھر کے اندر۔ بہرحال تو یہ سارے معاملات تھے اس زمانے کے، اور پھر اس زمانے میں مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو بڑی جلدی جلدی مسلمان جو ہے وہ پلیٹ فارم
بنایا کرتے تھے، فورم بنایا کرتے تھے، تنظیمیں بنایا کرتے تھے، کیونکہ مایوس ہوتے جا رہے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ یہاں سے کوئی امید بھری باتیں مل رہی ہیں تو ادھر چلے گئے، یہاں سے ملی تو ادھر چلے گئے. ایسے ہی عالم میں اسی قسمہ پرسی کا ماحول تھا. انگریزوں نے اتنے مسلمانوں کو شہید کر کے، علماء کو شہید کر کے مسلمانوں کی آواز کو گویا دبا دیا تھا، اور مسلمان جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. انگریزوں کی عملداری، ہندوؤں کی عملداری، کبھی انگریزوں سے پٹنا مقدر بن گیا تھا، کبھی ہندوؤں سے پٹنا مقدر بن گیا تھا مسلمانوں کا. تو ایسے عالم میں مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ ایک کانگریس کے پلیٹ فارم پر آ گئے. یہ پہلے ایک کانگریس بنی تھی، اور اسی زمانے میں جیسے ہی یہ کانگریس بنی اور کانگریس نے اپنا منشور یہ دیا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، تو فوری طور پر اسی سال 1897 عیسوی میں علماء نے مل کر حضرت خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین، ان کی اولاد میں سے، ان کی کوششوں کے نتیجے میں پٹنہ میں ایک سنی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، تاج الفہول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ عبد القیوم بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی عبد المقتدر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر بہت سے علماء اس میں جمع ہوئے، اور وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ہندو اور مسلمان یہ کسی بھی اعتبار سے بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ نظریاتی اختلاف موجود ہے، اعتقادی اختلاف موجود ہے، عملی اختلاف موجود ہے. اور جب اتنے اختلافات موجود ہیں ہندو اور مسلمان کے درمیان، مسلمان ایک الگ ملت ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، تو ان کے درمیان کبھی بھی ایک نظریہ اور ایک تھیوری قائم نہیں ہو سکتی، یہ ایک قوم نہیں ہو سکتے. یہ دو نظریے ہیں، لہذا یہ دو قوموں کے طور پر متعارف ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ نے وہاں یہ دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پر آل انڈیا سنی کانفرنس ایک تنظیم کے طور پر یہ بنائی گئی. الجمعیت العالیت السنیہ اس کا نام رکھا گیا، اور پھر اس کے مطابق وقتاً فوقتاً مسلمان آواز بلند کرتے رہے. عملی صورت میں باقاعدہ تیزی کے ساتھ 1925 میں اسے بہت زیادہ فروغ ملا، جب صدر اللہ فاضل بدر المماثل حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے اسی مشن کو، کہ اعلیٰ حضرت 1921 میں وصال باکمال فرما چکے تھے، تو اس کے بعد اب حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اجل ہونے کے اعتبار سے ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے مرشد گرامی کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. چنانچہ انہوں نے پھر سے اس کو زندہ کیا، اور اس کو زندہ کر کے باقاعدہ اس کے اجلاس منعقد کرتے رہے. خود اس کے ناظم اعلیٰ ہوئے، اور امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو اس کا صدر نشیں بنایا، اور وہ صدر نشیں کے طور پر کام کرتے رہے، اور یہ ناظم اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہے. تو اس اعتبار سے یہ بڑا اہم موڑ تھا. یہ وہ زمانہ ہے کہ اسی زمانے میں کچھ عرصہ قبل 1906 میں ڈھاکہ کے اندر، ڈھاکہ یہ بر صغیر کا حصہ، ڈھاکہ کے اندر نواب سلیم اللہ خان صاحب ان کے حویلی پر، ان کے گھر پر کچھ مسلمان جمع ہوئے، اور انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. تو اس طرح یہ تین تنظیمیں عملی صورت میں ہندوستان میں کام کر رہی تھیں. ایک آل انڈیا کانگریس، دوسرے آل انڈیا
مسلم لیگ، اور تیسرے الجمیعت العالیۃ السنیہ، آل انڈیا سنی کانفرنس، یہ 3 تنظیمیں تھیں بس، اس کے علاوہ اور کوئی تنظیم نہیں تھی۔ جو سنی کانفرنس میں تھے وہ مسلم لیگ میں بھی تھے، اور انہی میں سے بعض حکمت کی بنیاد پر کانگریس میں بھی رہے کہ اگر کبھی کانگریس کو غلبہ حاصل ہو گیا تو ہم اس پر یعنی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ مسلم قیادت کے ہاتھوں سے کبھی یہ کانگریس نکل نہ جائے۔ تو اس اعتبار سے کچھ لوگ، مولانا عبد الماجد بدایونی صاحب، حکیم اجمل خان صاحب، مولانا محمد علی جوہر صاحب، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آل انڈیا سنی کانفرنس میں بھی رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آل انڈیا کانگریس یعنی جو کانگریس بنی تھی ہندو اور مسلم کے حوالے سے ایک نعرہ لگاتی تھی کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، اس میں بھی رہے۔ لیکن بہت جلدی مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کا پتہ چل گیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ گاندھی نے ان پر اپنی مرضی مسلط کرنی چاہی، بمبئی کا اجلاس تھا اور ان پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہی، تو وہ اس اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، اگرچہ اس اجلاس میں یہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود تھے، لیکن وہ واک آؤٹ کر گئے، اور قائد اعظم نے ان کو آواز بھی دی کہ حضرت واک آؤٹ نہ کیجیے، بیٹھیے، بیٹھ کر کے کچھ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا گاندھی کی طرف اشارہ کر کے کہ جہاں یہ موجود ہوگا وہاں غوث اعظم کا یہ کتا موجود نہیں ہوگا، غوث اعظم کا کتا یہاں نہیں رہ سکتا، میں غوث اعظم کے دربار کا کتا ہوں، اس گاندھی کی موجودگی میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ تعالی علیہ قادری سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، پیر طریقت تھے، کئی لوگ آپ کے مرید ہوئے ہیں، اور ہمیشہ آپ جب بھی عمرہ یا حج کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں مدینے کا سفر ہندوستان سے نہیں کرتا، میں تو مدینے کا سفر جب بھی کروں گا تو بغداد شریف سے کروں گا۔ تو بغداد شریف پہلے حاضری دیتے تھے اور اس کے بعد پھر مدینۃ المنورہ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمارے ان زعمائے ملت نے بڑا کام کیا ہے۔ کانگریس کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو بہت سے مواقع پر نقصان پہنچایا گیا۔ اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں مختصراً بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، کبھی گاندھی کی جی میں یہ آتا تھا مرن برت رکھ لیں، تو وہ بھوک ہڑتال کرتا تھا، تا دم مرگ بھوک ہڑتال، اور پھر اس کے بعد انگریز کو جھکا لیتا تھا اور انگریز سے کچھ نہ کچھ سازش کر کے مراعات حاصل کر لیتا تھا۔ کبھی وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی کھدر کی تحریک چلاؤ، انگریز کا بنایا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ کبھی ترک موالات کی تحریک چلا دی گئی، ٹھیک ہے، کبھی کوئی اور تحریک چلا دی گئی، یہاں تک کہ مختلف انداز اختیار کر کے اس نے ایک دن یہ چال چلی کہ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں اور اے ہندوؤں، میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے انگریز یہاں سے نکل جائے اور ہم انگریز کی صورت نہ دیکھیں، لیکن میں کیا کروں، میری جدوجہد تمہارے سامنے ہے۔ انگریز تو یہاں سے نکلا نہیں، تو جب انگریز یہاں سے نہیں نکلا تو اب ہم کیا کریں؟ انگریز کی صورت ہمارے سامنے ہے، اس سے کیسے منہ موڑیں، نظروں کو کیسے پھرائیں؟ تو دیکھو، ہمارے دین میں اپنی بات کرتا ہے کہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ جہاں پیدا ہو جاؤ، جو تمہاری جنم بھومی وہی تمہاری مرن بھومی، جہاں پیدا ہو وہیں مرو، دوسرے علاقے میں نہیں مرنا، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہارا مذہب تو یہ کہتا ہے نا کہ جہاں پیدا ہو جاؤ تو تعلیم کہیں اور حاصل کرو، زندگی کہیں اور گزارو، خدمت کہیں اور انجام دو، اور مرو کہیں اور جا کر۔ تمہارے کتنے بزرگوں نے ایسا کیا۔ خواجہ اجمیر کو دیکھو کہ خواجہ اجمیر ہندوستان میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا، کہیں اور پیدا ہوئے، لیکن خدمت کے لیے یہاں پر آ گئے۔ استاد کہیں اور تلاش کیا،
مرشد کہیں اور تلاش کیا اور یہاں آ گئے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے داتا گنج بخش کوئی ہندوستان میں تو پیدا نہیں ہوئے، غزنی میں پیدا ہوئے اور غزنی کے بعد یہاں پر آئے. تو لہذا اے مسلمانوں تمہارے یہاں ہجرت کا تصور موجود ہے، تمہارے رسول نے بھی ہجرت کی تھی. تو لہذا اب ہم تو مجبور ہیں، اپنے مذہب کے ہاتھوں مجبور ہیں. ہمارا مذہب کہتا ہے جو تمہاری جنم بھومی وہی تمہاری مرن بھومی. تو ہم تو ہندوستان نہیں چھوڑیں گے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں انگریزوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یا تو انگریزوں کو نکالنا تھا، تو انگریزوں کو نکال نہ سکے تو اب تم کو چاہیے کہ تم خود ہندوستان چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، کابل چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ. یہ اس نے ایک چال چلی اور اس کی تائید مولانا محمد علی جوہر نے بھی دے دی، مولانا شوکت علی نے بھی دے دی. اس کی تائید اس موقع پر ان لوگوں نے کی اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کی تائید کر دی کہ ٹھیک ہے یہ کرو، ہمارے یہاں ہجرت کا تصور ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑے بڑے جو سرمایہ دار تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا. انہوں نے اپنی حویلی کو بیچا نہیں، اپنی زمین اور جائیداد کو بیچا نہیں کیونکہ خریدار کوئی نہیں تھا. اپنا مال و اسباب سمیٹا، بیوی بچوں کو، خاندان کے افراد کو لیا اور اس کے بعد گھر کے لال و جواہر جمع کیے اور سفر پہ نکل گئے. جیسے ہی یہ افغانستان کے بارڈر پہ پہنچے، شاہ امان اللہ کی حکومت تھی، شاہ امان اللہ نے افغان سرحد بند کر دی، افغان سرحد بند کر دی، ان کو داخل نہیں ہونے دیا. جیسے ابھی برما کے مسلمانوں کو الٹیمیٹم دیا بدھسٹ نے کہ 8 دن کے اندر اندر برما خالی کر دو، 8 دن کے اندر اندر مسجد سے اذان کی آواز نہیں آنی چاہیے، سحری کے وقت کوئی سحری کرتا ہوا نہ ملے، افطار کے وقت کوئی افطاری کرتا ہوا نہ ملے، تراوی کے وقت کوئی تراوی پڑھتا ہوا نہ ملے، ورنہ ہم تمہارا قتل عام کریں گے. تو اب جیسے ہی وہ برما کے مسلمان ساز و سامان لے کر کے چلے تو بنگلہ دیش نے اپنی سرحد بند کر دی اور پھر خوب قتل و غارت گری ہوئی. اب تک جو تعداد ہے نا 55,000 سے اوپر پہنچ گئی. 55,000 مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں برما میں، 6,000 مسلمان آسام میں شہید کیے جا چکے ہیں. یہ سب کچھ پورے 10 دن کے اندر اندر ہوا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ اب اس وقت کے بڑے بڑے مخیر اور صاحب ثروت، صاحب جائیداد مسلمان وہ تحریک ہجرت کے چکر میں پڑ گئے اور وہ نکل پڑے. افغانستان نے اپنی سرحد بند کر دی اور پھر یہ جب واپس لوٹے تو اب کس منہ سے واپس آئے؟ دشت و جبل میں راستہ بھٹک گئے. افغان قزاق انہوں نے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچیوں کو ان سے چھین کر اغوا کر کے یرغمال بنایا، مال و اسباب بھی سارا لوٹ لیا. بہت سے لوگ میرے پاس سید رئیس احمد جعفری ندوی جو کہ مولانا محمد علی جوہر کے سیکریٹری کے طور پہ کام کرتے تھے، نظمت العلماء سے فارغ تھے مگر سنی عالم تھے اور ان کے جو خاندان کی جو افراد ہیں یہ میرے پڑوسی میں بھی رہے، گلشن اقبال میں میرا بہت آنا جانا رہا ان کے یہاں. انہوں نے اس زمانے میں اوراق گم گشتہ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی تھی. اوراق گم گشتہ کتاب کا نام بتاتا ہے کہ جو لاپتہ ہو گئے، جو تاریخ گم ہو گئی، اس گم شدہ تاریخ کو انہوں نے تلاش کیا. اس میں ایک لمبی چوڑی لسٹ موجود ہے کہ جن کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ افغان اور بر صغیر ہمارے اس ہندوستان اور پاکستان کی سرحد پر پہاڑوں کے درمیان بھوکے پیاسے جو مر گئے، تڑپ تڑپ کر مر گئے، جان دے گئے، یہ سب کے سب تحریک ہجرت کے نتیجے میں ہوا. مسلمانوں کے ساتھ بڑا برا معاملہ پیش آیا تھا. تو اس کے بعد پھر مولانا محمد علی جوہر کو بھی احساس ہوا اور وہ پھر توبہ کے لیے بریلی شریف آئے. مولانا شوکت علی کو بھی احساس ہوا، انہوں نے بھی توبہ کی. مولانا عبد الماجد بدایونی اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی انہوں نے بھی اس پر توبہ کی. حکیم اجمل خان نے بھی
باقاعدہ توبہ کی کہ ہم کس چکر میں گاندھی کی آندھی کے چکر میں پڑ گئے اور گاندھی نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. چنانچہ پھر یہ سب کے سب مجتمع ہوئے، ورنہ یہ سارے بکھر گئے تھے. پھر یہ مجتمع ہوئے اور مجتمع ہو کر اس کے بعد مسلم لیگ اور آل انڈیا سنی کانفرنس، یہ دو پلیٹ فارم تھے جس پر سارے مسلمان جمع ہوئے. اب ہندوؤں نے مسلمانوں کی اس متحدہ قوت کو توڑنے کے لیے انہوں نے پھر سازش کی اور انہوں نے بد مذہبوں کو تیار کیا، اغیار کو تیار کیا، اور بد مذہبوں کو تیار کر کے ان کا ساتھ جو ہے انگریزوں نے بھی دیا. ہاں بھائی تم بھی لگ جاؤ اس طرف. باقاعدہ دارالعلوم دیوبند میں سر جیمز واٹ نے جا کر کے ایک دورہ کیا، دورہ حدیث جہاں ہوتا ہے جس کو دارالحدیث کمرے کو کہتے ہیں، اس دارالحدیث میں جوتوں کے ساتھ گیا. وہ باقاعدہ ریکارڈ پر موجود ہے. جہاں بخاری شریف وغیرہ رکھی جاتی ہے وہاں جوتوں کے ساتھ بیٹھا وہ، اور اس نے اس وقت کے محتمم حافظ محمد احمد نانوتوی کو شمس العلماء کا خطاب دیا، ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ انگریز گورنمنٹ کے وفادار ہیں، لہذا ہم آپ کے مدرسے کو امداد دیتے رہیں گے. ہندوؤں نے بھی اس مدرسے دیوبند کو امداد دی، انگریزوں نے بھی امداد دی، اور ان لوگوں نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی، اور اس جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے یہ آل انڈیا سنی کانفرنس کی بھی مخالفت کرتے رہے اور مسلم لیگ کی بھی مخالفت کرتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجلس احرار بھی بنائی، اس کے ذریعے بھی پاکستان کی مخالفت کرتے رہے. حصول پاکستان کو یہ کہتے رہے کہ جو پاکستان کے حصول کی تحریک میں شامل ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نطفہ حرام ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے جوش جذبات میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو پاکستان کی تحریک چلا رہے ہیں کہ ہم پاکستان بنائیں گے، تو یہ پاکستان بنانے والے یہ سب کے سب جو ہیں یہ سور کے بچے ہیں. یہ پاکستان بنانے والے یہ سب کے سب صحیح النسب نہیں ہیں، ان کا اصلی باپ کوئی اور ہے، یہ حرامی ہیں، حرامی النسل ہیں. یہ بات عطا اللہ شاہ بخاری نے کہی تھی. اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے اس کے بہت سے شاگرد آج کل پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں چند کے اگر نام لے لوں تو میرا خیال ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیے یہ جو جماعت الدعوہ بنی ہوئی ہے نا، اس جماعت الدعوہ کا جو حافظ سعید ہے یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے شاگردوں کا شاگرد ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو جمعیت علماء اسلام بنی ہوئی ہے اس کا سربراہ فضل الرحمان جو ہے یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے شاگرد کا شاگرد ہے. یہ جو سمیع الحق گروپ بنا ہوا ہے یہ بھی عطا اللہ شاہ بخاری کے شاگرد کا شاگرد ہے. اسی طریقے سے یہ سرحد کے علاقے میں جو باقاعدہ طور پر انہوں نے خدائی خدمتگار کی ایک تحریک چلائی، تو یہ بھی سارے کے سارے مدرسے دیوبند کے حامی تھے. خان عبد الغفار خان اور ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر خان، پھر ان کے چھوٹے بیٹے خان عبد الولی خان، یہ سارے کے سارے پاکستان کے مخالفین میں بالکل سر فہرست رہے ہیں. اور ان سب نے مل کر کے کام کیا اور پاکستان کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی بھی بات انہوں نے چھوڑی نہیں، بس پاکستان کی مخالفت کرنی ہے کسی بھی اعتبار سے. اور ایک خاکسار تحریک شروع کی گئی، اور اس خاکسار تحریک کا ایک بانی جو مولوی عنایت اللہ مشرقی تھا، تو وہ بھی عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت سے الگ تھا، وہ معتزلی تھا. اس معتزلی نے خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی اور یہ سب کے سب مل کر مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے. یہاں تک ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان تو بہت بڑی چیز ہے، یہ پاکستان کی پے بھی نہیں بنا سکتے، یہ پاکستان کی پے بھی نہیں بنا سکتے ورنہ ہمارا نام بدل دینا. اس انداز سے ان لوگوں نے تحریکیں چلائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اعلیٰ حضرت کا پیش کردہ امام ربانی مجدد الفسانی کا پیش کردہ وہ دو قومی نظریہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق تھا، وہ اللہ کے حبیب
آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی رضا کے مطابق تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو قومی نظریے کو خوب پروان چڑھایا، اور ایک قومی نظریہ ون نیشن تھیوری کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، یہ تھیوری جو ہے ناکام ہو گئی، اور ٹو نیشن تھیوری یہ بہت تیزی سے آگے بڑھی، اور پھر اس کو شاعر مشرق علامہ اقبال کی سرپرستی حاصل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید عبد اللطیف زکوڑی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ پشاور میں زکوڑی شریف ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے یہ بھی باقاعدہ آ گئے، نوشہرہ میں، نوشہرہ پشاور، وہاں پر حضرت امین الحسنات پیر مانکی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، سندھ کی سرزمین پر خاندان پگارا پیر سید صبغت اللہ شاہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بھرچونڈی شریف دھرکی کے علاقے میں حضرت پیر عبد الرحمن بھرچونڈی شریف اور پیر محمد صدیق بھرچونڈی، یہ سب نے مل کر کے کام کیا۔ اور اسی طریقے سے پنڈی کے قریب، پنڈی سے جب آپ فیض آباد سے مری کی طرف جاتے ہیں تو دیول شریف کی بڑی مشہور گدی ہے، تو حضرت پیر دیول شریف نے بہت کام کیا۔ گولڑا شریف کے تاجدار حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو سب سے پہلے یہ اقدام کیا، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے کے تحت اشتہار جاری کیا، اور جلال پور شریف کے حضرت پیر سید فضل احمد جلال پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی فتویٰ جاری کیا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے، وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے۔ ان مشائخ کا احسان ہے، ان مشائخ کا یہ خاص تعاون ہے کہ ان کے کرم کی وجہ سے، اس خانقاہی نظام کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی کاوشوں کی وجہ سے گویا یہ مقام عطا کر دیا کہ سارے بر صغیر کے مسلمان دو قومی نظریے کے نعرے کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے حصول کا نعرہ لگایا، اور گویا یہ قیادت جو، یعنی یہ اکیلا کام نہیں تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت امیر ملت سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے ایک کلین شیو شخص کی قیادت میں جمع کرنا شروع کر دیا ہے مسلمانوں کو، تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو علماء کے پلیٹ فارم پر جمع ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے یہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس نے پیش کر دیا ہے، یہ وکیل ہے، یہ بار ایٹ لا ہے، یہ بیرسٹر ہے۔ تو محمد علی جناح جو بیرسٹر ہے، جو وکیل ہے، جو قانون جانتا ہے، جو انگریز سے بات کر سکتا ہے، تو اس نے خود یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کو پیشکش کی ہے کہ تمہارا مقدمہ میں لڑوں گا، یہ ہم سے کوئی فیس تھوڑی لے رہا ہے، یہ تو رضاکارانہ طور پر ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور اس کو ہم نے اپنا وکیل بنایا ہے۔ تو جب یہ ہمارا وکیل ہے تو یہ جب ہم سے کوئی بات کہتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، اور اس لیے ہم اس کی قیادت اور سیادت میں جمع نہیں ہیں، بلکہ اس کو اپنا وکیل نامزد کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی تھی یہ امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا حصول ممکن ہو سکا۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جو بالکل آخری دن ہیں حصول پاکستان کے بالکل آخری دن، ورنہ اس کو تو وہ وائسرائے ہند اس کو ٹال رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے، ابھی متحمل نہیں ہو سکتے ہم کہ ہم ایسی میٹنگیں کریں جس کے نتیجے میں دو طرفہ تقسیم کر دی جائے کہ ہندوؤں کو یہ مل جائے، مسلمانوں کو یہ مل جائے، اور جغرافیے کو اس طریقے سے بنایا جائے کہ بھئی کون کون سے علاقے وہ مسلم اکثریتی صوبے، کیا ان کو بنایا جائے، کیا سندھ کے علاقے کو، کیا پنجاب کے اور سرحد کے اور بلوچستان کے علاقے، یا کشمیر کے علاقے، کس طریقے سے۔ تو یہ پورا جغرافیہ بر صغیر
یہ بھی ایک اہم موضوع تھا، لہذا انگریز اس کو ٹالنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ کو میں عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے یہاں کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ جو پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں بڑا تسلسل واقع ہوتا ہے، یعنی مسلمان جو ہے جیسی ربیع الاول شریف آتا ہے تو مسلمانوں کا لہو جوش مارنے لگتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ آ گیا، اور جیسی ربیع الاول شریف ختم ہو تو مسلمانوں کے گھر میں 11ویں شریف کی دھوم دھام شروع ہو جاتی ہے، 11ویں شریف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 11ویں شریف کے ساتھ ساتھ جب یہ آگے معاملات چلتے ہیں مسلمانوں کے تو پھر صحابہ کرام کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، رجب شریف آ جاتا ہے تو رجبی شریف سرکار خواجہ اجمیر کے غلام اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، چھٹی شریف شروع ہو جاتی ہے، تو رجب کے ایام جس میں یعنی بعض بزرگوں کے اعراض مقدس کا بھی سلسلہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کا بھی جشن، اتنے کثرت کے ساتھ اجتماعات ہوئے، اتنی کثرت کے ساتھ 1947 کا جو ربیع الاول شریف آیا، اس ربیع الاول شریف سے مسلسل بلا ناغہ علماء اہل سنت نے پروگرام کیے، اور کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ۔ پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن میں کسی ایک علاقے میں اگر 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا جلسہ کیا تو جلسہ کرنے کے بعد ہم میں سے کئی شرکاء کو پانی پینے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ ہم نے آگے دوسرے شہر میں وقت دے رکھا تھا، ہم نے پانی نہیں پیا اور جلسہ کر کے وہاں کے لوگوں کو بیدار کر کے فوراً دوسرے شہر میں پہنچ گئے، اور پھر دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں پہنچ گئے، اور پھر چوتھے شہر میں پہنچ گئے۔ اس طریقے سے اس زمانے میں یہ بڑے پیمانے پر اہتمام کیا۔ مبلغ اعظم حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ خود اپنی ایک انگریزی تحریر میں، اپنے ایک خط میں جو انہوں نے حسن البنا شہید کو خط تحریر کیا تھا مصر میں، یہاں سے اس میں وہ اپنی تاریخ کو خود بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام قطب الدین برہمچاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خود اس کو بیان کرتے ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور تیسری جگہ یہ سارا اہتمام کرتے تھے۔ خود حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جگہ جگہ سفر کر کے چلے جایا کرتے تھے، ایک ایک دن میں یہ سینکڑوں میل کا سفر کرنا اور رات کو بھی آرام نہ کرنا، اور اس طرح بڑی تیزی اور کثرت کے ساتھ اہل سنت کے اجتماعات کو انہوں نے حصول پاکستان کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، دوسروں کے یہاں کوئی اجتماع ہوتا ہو تو آپ بتائیے، کوئی اجتماع نہیں ہے، یہ تو ہمارے اہل سنت کے اجتماعات کی نقل میں ایک رائے بند کا اجتماع ہونے لگا، ورنہ اجتماع کی تو کوئی صورت تھی نہیں۔ یہ کیا جانے کہ اجتماع کیا ہے؟ جو مسلمان کو منتشر کرے، وہ جمع کرنے کی تو بات ہی نہیں کرتا نا، وہ تو منتشر کرنے کے لیے یہ برا مذہب پیدا ہوا، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ بہرحال تو اب دنیا سنیت میں جتنے بھی اجتماعات ہوتے تھے وہ سارے اجتماعات حصول پاکستان کا ذریعہ بن گئے، وہی اجتماعات تو قومی نظریے کے فروغ کا ذریعہ بن گئے۔ مسلسل ربیع الاول شریف 1947 کا ربیع الاول شریف، اس زمانے کی روداد اٹھا کر کے دیکھیے، 1947 کا 11ویں شریف کا مہینہ، جمادی الاول کا مہینہ، جمادی الاخری کا مہینہ، رجب شریف کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند ہوا، مسلمانوں کے اندر جشن ولادت غوث اعظم کے اجتماعات شروع ہو گئے، اور پھر وہ مسلسل ہر دن اجتماع کرتے ہی رہے اور مسلسل کرتے رہے، یہاں تک کہ وائسرائے ہند جو یہ چاہتا تھا، اس نے اپنی خود نوشت میں خود بھی یہ لکھا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے کسی ریاست کی داغ بیل ڈالنے کے لیے ہندوستان کی تقسیم کا کوئی اعلان کرنا پڑے گا، لیکن اگر کرنا پڑتا بھی تو میں نے 52 کے بعد سوچا تھا کہ 1952 کے بعد اعلان کروں گا کہ کوئی مسلمانوں کی ریاست بنائی جائے، 1952۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا کیونکہ 1947 کے سال میں کوئی مسجد ایسی نہیں تھی
جس مسجد سے مطالبہ پاکستان کے حصول کا نہ ہوا ہو، کوئی اجتماع ایسا نہیں تھا کہ جس میں پاکستان کے حصول کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو۔ اس وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ مجھے 1947 ہی میں پاکستان دینا پڑا اور مجھے ہندوستان کی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے یہ ضروری کچھ باتیں عرض کی۔ حضرت مولانا قرآن صاحب مدث اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا تھا فون پر، مجھے کیونکہ آج ہی غزوہ بدر کے حوالے سے یہ فاران مسجد میں ایک علمی مذاکرہ بھی ہے، تو وہاں میری حاضری وہ ضروری ہے اور وہاں سے مسلسل فون آ رہے ہیں۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بس یہ عرض ہے کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی بڑی طویل جد و جہد کے نتیجے میں ہم کو ملا ہے۔ اس پاکستان کی حفاظت کرنا، اس پاکستان کو مستحکم بنانا اور اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم کرنا، اس پاکستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے منزل کو پانا، یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کہیں آپ کو دیواروں پر لکھا ہوا ملا ہو دفاع پاکستان ریلی کے حوالے سے کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، ہم ہی بچائیں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پاکستان صرف اور صرف علماء اہل سنت نے بنایا تھا اور مشائخ نے بنایا تھا، خانقاہی نظام کے ذریعے بنا تھا۔ آپ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح خود سکوڑی شریف تشریف لے گئے تھے، حضرت پیر عبداللطیف صاحب کے پاس مانکی شریف تشریف لے گئے تھے، اور جب وہاں ان کے مریدین وغیرہ جمع تھے تو انہوں نے خود ہی قائد اعظم نے کہا کہ میں آپ کے مریدین پر اور آپ پر واضح کر دوں، کیونکہ وہاں خانقاہ شریف میں اوپر ایک شیلف کے اندر قرآن مجید موجود تھا، تو قائد اعظم نے کہا کہ میں اپنا مشن آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے غلاف میں رکھے ہوئے اس قرآن مجید کو اٹھایا اور کہنے لگے میرا جو مقصد ہے وہ اس قرآن مجید کے نظام کو نافذ کرنا اور ایسی ریاست کو حاصل کرنا جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمیں ہر کام کرنے کی آزادی حاصل ہو، ہم پر کوئی دوسرا مسلط نہ ہو، ہم کسی کی غلامی میں نہ ہوں، بس اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ہوں۔ یہ بات کہی گئی تھی، یہ بڑے تاریخی جملے ہیں جو باقاعدہ لکھے گئے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اپنے اکابرین کی اس امانت کی حفاظت کیجیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پاکستان حاصل کرنے کے مقصد عظیم کو سمجھنے اور پھر اپنی اولاد کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اور یہ رمضان المبارک بہت اہم ہے کہ اسی میں وہ 14 اگست اور اسی میں وہ موقع بھی، یعنی رمضان شریف 27واں روزہ تھا جب 14 اگست تھی، یعنی لیلۃ القدر گزار چکے تھے، اور لیلۃ القدر میں وہ یوں کہہ لیجئے کہ لیلۃ القدر میں جو دعائیں کی گئیں وہ دعائیں 27ویں تاریخ کا جیسے ہی سورج طلوع ہوا اسی کے ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان بن گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔